السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات صرف ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ ہو گیا وہ شروع۔ لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ جو مقام رکھتی ہے، ان کا جو منصب ہے تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ اس معاملے میں جس کے دل میں شک بھی پیدا ہو جائے تو ایسا شخص وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ باعزت ہے، جن کے طریقے کو ہم نے اپنا کے جنت کا راستہ تلاشنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے سوال کیا من ابا یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون سا بدبخت ہے جو انکار کر دے گا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کی وضاحت فرمائی من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے طریقے پہ چلا، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، جنت میں پہنچ جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میرے طریقے سے ذرا سا انحراف کرے گا،
میرے طریقے کو اپنانے سے انکار کر دے گا، گویا ایسے ہے جس طرح اس نے رب کی جنت کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النبأ کی جو اختتامی آیات ہیں دوران خطبہ تلاوت کی ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا مقصد ایک ہے کہ ایک دن کے لیے انسانیت تیار ہو جائے جب ہر شخص نے رب کے سامنے آنا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور رب کے بیچ میں کوئی اس دن مترجم نہیں ہے، ترجمہ کرنے والا۔ ہر شخص نے فردن فردن وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر شخص نے اکیلے آنا ہے، اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی جواب دہی۔ انسانیت کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے تمام انبیاء کی نبوت کا ایک ہی مقصد ہے۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا، ہمیں اللہ نے بہت جتنی عزت سے نوازا ہے، شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن روح الامین، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں سیدنا جبرائیل، والملائکۃ، اور تمام فرشتے جس دن کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان تو انسان ہیں، جنات تو جنات ہیں، فرشتے بھی آسمان سے زمین پہ اتریں گے میدان محشر میں، فرشتے بھی رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ لا یتکلمون، دن کی سنگینی کتنی ہے، اتنی شدت والا دن ہے۔ لا یتکلمون، اس دن کوئی شخص کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ اور اگر ان آیات کے ساتھ میں سورۃ الحج کی ابتدائی آیت کو جوڑوں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن حقیقت میں نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، رب کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ کسی کی زبان سے ایک بات بھی نہیں نکل رہی ہوگی، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ شدید غصے میں ہے، غضب کی کیفیت میں ہے، رب کے سامنے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر شخص کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرتوت کیے ہیں، آج رب کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، لیکن قیامت کے دن کی سختی سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ اس دن آزادی نصیب کر دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہے، نہ غم ہے نہ پریشانی ہے، بات بھی کر سکیں گے، لوگوں کو دیکھ بھی سکیں گے، رب تعالیٰ کا دیدار بھی کر سکیں گے۔ میدان معاشر کی سختی مصیبت سے اللہ انہیں آزادی نصیب کرے گا۔ ایسے کچھ لوگ ہوں گے الا من اذن لہ الرحمن، لیکن وہ بھی بات کریں گے، رحمان کی مرضی کے علاوہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے شرط کیا ہے، الا من اذن لہ الرحمن، جسے رب تعالیٰ اجازت دیں گے وہ میدان معاشر میں اپنی زبان کو حرکت دے سکے گا، جو رب چاہیں گے وہ بول سکے گا۔ وقال صوابا، اور بات جو کرے گا بالکل سیدھی بات کرے گا، ذرا سی ڈنڈی نہیں مار سکتا، کسی کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہی وہ حقیقی دن ہے جس کی تیاری کروانے کے لیے تمام اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے آگے اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ انسان کو اللہ نے راستے واضح کر دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، رب کہتے ہیں ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا ہے،
مرضی اس کی ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کر کے رب کی جنتوں کا مالک بن جائے اور چاہے تو کفر کی روش اختیار کر کے بھاڑ میں چلا جائے۔ رب نے اختیار دیا ہے، انسانیت کو اختیار ہے، یہ اور کسی مخلوق کو اختیار نہیں ہے۔ بھینس نے دودھ دینا ہے، اسے چارہ ڈالیں گے، دودھ کی چھٹی نہیں کرے گی۔ شہد کی مکھی ہے، اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تُونے شہد بنانا ہے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک موسم میں سردیوں کا موسم ہو، شہد کا موسم ہو اور شہد کی مکھیاں چھٹیوں پہ چلی جائیں؟ ہاں، انسان وہ بدبخت ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، رات کو الارم لگائے فجر میں آئے، چاہے تو ایسے سو جائے، فرشتے آسمان سے نہیں آئیں گے جگانے کے لیے، فرشتے نہیں بتلائیں گے۔ رب نے پیغمبر بھیجے ہیں، رب نے شریعت اتار دی ہے، قرآن کی آیات نازل ہو چکی ہیں اور احادیث کے مجموعے کتب احادیث محدثین نے اپنے پیغمبر کی ایک ایک حدیث، ایک ایک ادا کو کتب احادیث میں لکھ دیا ہے۔ ذمے ہمارے ہیں، ہمارے اندر کتنا شوق ہے، طلب ہے، جستجو ہے علم کے لیے۔ جب قیامت کا دن ہے، اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں ایک بہت قریب آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یوم ينظر المرء، ہر انسان، ہر آدمی دیکھ لے گا ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج خاک ہو جاؤں، مٹی میں دب جاؤں، رب کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے، میرے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ ملے، مجھے رب کے سامنے جہنم کا سرٹیفکیٹ آج نہ ملے، کاش میں مٹی ہو جاؤں، میرا حساب و کتاب آج کے دن نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ اللہ کے تمام انبیاء جب قیامت کے دن رب کے سامنے آ جائیں گے، میدان محشر میں آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ ہیں، سیدنا موسیٰ ہیں علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء موجود ہیں۔ ایسے منظر میں رب نے اپنے پیغمبر کو منتخب کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ نے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس تہجد کی برکت سے اللہ کے پیغمبر کو اعزاز کیا ملا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، رب تعالیٰ آپ کو ایسا مقام عطا کرنے والے ہیں، لوگ جس دن دیکھ کے آپ پہ رشک کریں گے۔ محمود ہے وہ مقام، رب کا کوئی پیغمبر رب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں کون ہے؟ جناب آمنہ کا لال ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کتنے پریشان ہوتے تھے، امت کے بارے میں روتے تھے اور تہجد میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری امت کے بارے میں کتنی تڑپ ہے کہ امت جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے چھٹکارا ہو جائے۔ اتنے پریشان ہوئے، رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ محمد کو یہ خبر دے دو کہ اللہ تمہارے امت کے معاملے میں تمہیں کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا، نادم نہیں کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا قیامت کے دن۔ کیسا مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کے ذہن میں یہ آیت بیٹھ جائے، اور صحیح مسلم بخاری کی درجنوں احادیث، حدیث شفاعت بخاری میں کتنی جگہ ہے، مسلم کا ایک طریق ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہے
اللہ تمام انسانوں کو جمع کریں گے تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ایک قیامت کا دن ذرا تصور تو کیجئے، سورج اتنا قریب آ چکا ہے، گرمی کی شدت ہے، جنت جہنم کا معاملہ تو الگ سے ہے، جو 50,000 سال کا دن ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، سائے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پینے کے لیے پانی کی بوند نہیں ہے، تمام انبیاء کھڑے ہیں، رب کے سامنے موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور سوچیں گے کوئی تو ایسا ہو رب کے سامنے سفارش کرے، کوئی تو ایسا ہو کہ جو کچھ ہونا ہے جنت و جہنم کا معاملہ اللہ کر تو دے، اس دن کی سختی سے تو ہمیں آزاد کر دے نا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، فیاتون آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آدم علیہ السلام کے ساتھ الفاظ لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم 475 نمبر۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اگرچہ زبان زد عام ہم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف کس کے لیے بولتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی نبی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ بول دے کوئی مذائقہ نہیں ہے، حدیث میں لکھے ہیں، موجود ہیں۔ سیدنا آدم کے پاس جائیں گے، انت آدم ابو الخلق، آپ تمام مخلوق کے باپ ہیں، آپ آدم ہیں۔ خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا۔ ونفخ فیک من روحی، اللہ نے روح پھونکی تھی۔ وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے فضائل سنا کے ان سے کہیں گے اشفع لنا عند ربک، رب کے سامنے سفارش تو کیجئے، آج ہمیں اس مقام سے اللہ راحت ہمیں عطا کر دے، یہ مصیبت سنگینی کا یہ جو معاملہ ہے ہم سے دور ہو جائے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، دیکھیے کون ہیں؟ سیدنا آدم ہیں، یہاں میں تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لَسْتُ هُنَاكُمْ، میرے پاس مت آؤ۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں اذهبوا الى نوح، نوح کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری، مجھے چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام رب کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے، کسی میں جرت ہے اس حدیث کا انکار کرے؟ اگر بخاری و مسلم کے اوپر تان کوئی شخص کرتا ہے مدارس میں، وہ اپنے طلبہ کو حدیث کہاں سے پڑھائے گا؟ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، آدم علیہ السلام جو تمام انبیاء کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، والد ہیں، ان سے اللہ نے انسانیت کی نسل کو چلایا ہے، رب کے سامنے جانے سے انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فَيَأْتُونَ نُوحًا صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص 950 سال توحید کا داعی، دعوت دینے والا، لوگوں کو قبروں سے بتوں سے ہٹا کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے 950 سال جس نے دعوت دی ہے، رب کی نظر میں کیا مقام ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام کیا خیال ہے؟ رب کے سامنے جائیں گے، کس غلطی کو یاد کریں گے؟ بخاری میں کیا الفاظ ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اپنا ایک معاملہ یاد آئے گا، میرے رب نے مجھے روکا تھا جنت کا پھل نہیں کھانا، میں نے وہ کھا لیا، میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا، اور میں اور آپ
جن کی زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہیں، ذرا تصور تو کیجئے۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ۔ نوح علیہ السلام اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے ہو گئی تھی۔ کیا غلطی تھی؟ رب نے روکا تھا، یہ تیرا بیٹا ہے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، رب کی طرف سے طوفان آیا ہے۔ سورہ ہود کو اٹھا کے پڑھیے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے اور بعد میں مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ رب نے روکا ہے، روکنے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مغفرت طلب کی ہے، اور قیامت کے دن اپنے اس معاملے کو یاد کریں گے، میرے رب نے مجھے روکا تھا، بیٹے کی معافی نہیں طلب کرنی، میں نے دنیا کی زندگی میں رب کے اس حکم کی نافرمانی کی تھی، مجھے رب نے اس حکم پہ ٹوکا تھا، اس معاملے پہ میری رب نے رہنمائی فرمائی تھی، آج میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ لست ہناکم، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، یہاں نہیں ہے تمہارا معاملے کا حل۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى ابراہیم، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ مسلم میں صرف یہ ہے، لست ہناکم۔ رب کے سامنے جانے سے انہیں حیا آئے گی، فیستحیی ربہ منہا ولیکن ائتوا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کہیں گے، جاؤ ابراہیم کے پاس، رب کے بڑے چہیتے ہیں، جن کو اللہ نے ایک ابراہیم، پوری امت، اتنا بڑا لقب ہے کہ ایک اکیلا ابراہیم آئے، قیامت کے دن ابراہیم کی شان یہ ہے کہ پوری امت کا مقابلہ، ایک پوری امت ہے اکیلا ابراہیم، اتنی شان ہے، جن کی نسلوں میں نبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، رب کے سامنے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے، قرآن میں موجود ہے۔ جب قوم نے کہا تھا کہ میلہ دیکھنے جا رہا ہے، ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا تھا اور کیا کہا تھا، انی سقیم، میں بیماری میں مبتلا ہوں، حقیقت میں بیمار نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیماری کا یہاں مقصد یہ ہے کہ مجھے تم جو غلط روش پہ بتوں کی پوجا کرنے میں لگ گئے ہو، یہ بات مجھے اتنی رنجیدہ کرنے والی ہے کہ میں بیمار ہو چکا ہوں، تمہاری ٹینشن لے لے کے۔ جھوٹ نہیں بنتا، حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی بات کو ابراہیم علیہ السلام سوچیں گے، رب کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے، اور کیا کہیں گے، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ الذی کلمہ اللہ وَأَعْطَاهُ التوراۃ، اللہ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، انہیں تورات عطا کی تھی۔ جاؤ موسیٰ کے پاس، موسیٰ سے بڑھ کے کس کی شان ہے؟ اللہ نے تو اس سے ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے۔ لوگ چلے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، لست ہناکم، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ، اپنی غلطی کو یاد کریں گے۔ قرآن سورۃ القصص، موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک کو تھپڑ مارا تھا، وہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، بندہ قتل ہو گیا تھا غلطی سے۔ رب نے غلطی معاف بھی کر دی ہے، لیکن رب کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے۔
موسیٰ کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس، یہ تمام انبیاء ہیں۔ اور آیت ذہن میں رکھیے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے اور جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہیں۔ لا یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جسے رب اجازت دے گا وہی کلام کرے گا۔ اور اجازت کسے ملنے والی ہے؟ نہ کوفہ کے امام کو، نہ بغداد کے کسی ولی کو۔ کسی نے جھوٹ بولا ہے بزرگ چھڑوا لیتے ہیں، کسی نے جھوٹ بولا ہے قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں من ربک، وہ آگے سے کہتا ہے میں عبد القادر کا دھوبی ہوں، فرشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ بولا ہے، بکواس کی ہے، رب کے انبیاء ہیں، رب کے سامنے قیامت کے دن نوح انکار کرتے ہیں، ابراہیم انکار کرتے ہیں، موسیٰ انکار کرتے ہیں، سیدنا عیسیٰ انکار کرتے ہیں۔ تمام کے تمام ایک ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جاؤ محمد کے پاس جاؤ، رب نے جو ان کے سر پہ تاج رکھا ہے ہم میں سے کسی کے سر پہ وہ تاج نہیں ہے۔ محمد جائیں گے رب کے سامنے، سفارش کا دروازہ کھلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلط بتایا کسی نے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش اس کی کریں گے جس کا رب کا اذن ہوگا۔ دوست کے ساتھ سفارش نہیں ہے کہ زبردستی جہنم سے نکال کے رب کی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل کر دیں۔ سفارش اجازت کے ساتھ ہے، اجازت کے ساتھ ہے، کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کیسا منظر آنے والا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، سورہ فرقان پڑھی ہے۔ ظالم کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ رب یہ بھی کہہ سکتا ہے یوم یعض الکافر علی یدیہ، یوم یعض المشرک علی یدیہ۔ مشرک کا لفظ نہیں ہے، کافر کا لفظ نہیں ہے۔ یوم یعض الظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے رب کے پیغمبر کی حدیث سنائی جائے، آگے سے یہ کہے کوفہ کے امام نے یہ کہا ہے، بغداد کے ولی نے یہ کہا ہے، میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، محمد فرق بین الناس۔ اگر محمد کے جھنڈے تلے جمع ہونا چاہتے ہو، شرط ایک ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ نام کس کا لگانا ہے؟ آج کوئی حنفی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، محمدی کہاں ہے؟ محمدی کہاں ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رب کے سامنے جائیں گے، لوگ سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے نا، ہمیں تانا دینے والے دیتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ ذرا سوچئے، میں محمد الرسول اللہ کا امتی ہو کے کیا میری ایمان کی غیرت گوارا کرتی ہے قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے تلے میں قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں؟ گوارا کرتی ہے؟ کوئی شخص یہ تمنا کر سکتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ان کے جھنڈے تلے آ جاؤں؟ اعلان ہوگا، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے آ جائیں، سارے حنفی ایک جھنڈے تلے جمع ہیں، فلاں بزرگ سے نسبت ہے، نقشبندی آ جائیں، اتاری آ جائیں، سہروردی آ جائیں، سارے جمع ہو چکے ہیں۔ اور اگر اعلان ہوا محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے اس کی اطاعت کر کے جو زندگی گزار کے آئے ہیں آج محمد کے جھنڈے تلے آ جائیں، سارے تو پہلے اپنی جگہ بک کر چکے ہوں گے، کس نے جانا ہے؟
جن کے ناموں پہ ہم فخر کرتے ہیں، جن کی نسبت کے ساتھ ہمیں فخر ہوتا ہے، یہ بزرگ میرے کام آئے گا قیامت کے دن۔ ارے اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو رب کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کس نے مدد کی تھی؟ کس کا وسیلہ ڈالا تھا؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں ہے۔ میں رات کی تاریکی میں، سمندر کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں رب تجھے پکارتا ہوں، میں غلط ہوں، میں ظالم تھا، انی کنت من الظالمین، غلطی میں نے کی تھی، اللہ بچا لے۔ کون ہے بچانے والا؟ غلط کسی نے کہا، اگر کہا کہ زبردستی دھونس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر بخشواتے جائیں گے، یہ ہے حدیث شفاعت۔ کیسے مناظر ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُونِي ربی، میرا رب مجھے اس دن کچھ کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے سے میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا، اور پھر جو ہے اللہ مجھے اجازت دے گا، جہنمیوں کو میں نکال کے جاؤں گا۔ اور پہچانے کیسے جائیں گے بھائی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ماتھے پہ نشان ہے سجدے کا، جس نے ساری زندگی مسجد کا رخ نہیں کیا، بے نماز مر گیا ہے، کیا خیال ہے ماتھے پہ نشان اس کے ہوگا جہنم کے اندر؟ ایک تو دنیا میں نشان ہے نا، ایک کل قیامت کے دن نشان ہے، جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتی، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کو آسان کر دے۔ یہ جہنم کا پھیرا، یہ بات کرنا اتنا بڑا، بہت غلط بات ہے کہ جہنم میں چلے جائیں گے اور اللہ کے پیغمبر ہمیں بعد میں بچا لیں گے۔ کیوں نہ رب سے یہ دعا کریں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ بچا لے۔ نبی علیہ السلام جنتیوں کو اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، جہنم میں جل رہے ہوں گے، یہ حصہ نہیں جلے گا جس کی پیشانی نے سجدہ ہی نہیں کیا ساری زندگی، سارے نکل گئے، کرتوتوں کی سزا بھگت کے جنت میں آ گئے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، فلا ادری فی الثالثۃ او فی الرابعہ، پتہ نہیں تیسرا پھیرا ہوگا یا چوتھا پھیرا ہوگا، رب تعالی سے نبی علیہ السلام کہیں گے، یا ربی ما بقی فی النار الا من حبسہ القرآن، اللہ اب جہنم میں صرف وہی لوگ بچ گئے ہیں جنہیں قرآن نے جنت میں آنے سے روک لیا ہے۔ قرآن نے کنہیں روکا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، شرک کی حالت میں مر گیا، قبر کی مٹی چاٹتے مر گیا، تعویذ گلے میں لٹکاتے مر گیا، ہاتھوں میں کنگن پہنتے مر گیا، قیامت کے دن جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ، اس کی مثال رب نے کیسے دی ہے؟ جیسے ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزارا جا سکتا، ایسا شخص مشرک ناپاک رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے اللہ حقیقی معنوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر قیامت کی جو جواب دہی کا تصور ہے ہمارے ذہنوں میں، دل و دماغ میں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے جنتی لوگوں میں شمار کر لے۔ اللہ تعالیٰ عذاب بہت سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تیرے آگے اپنے دامن پھیلاتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں اللہ عقیدہ خالص رکھتے ہیں، توحید میں ملاوٹ نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دینا کل قیامت کے دن۔
آمین.